السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الاطعمتی کھانے سے متعلق احکام و مسائل، باب الصید والذبائح شکار اور ذبیحوں کا بیان، سبق نمبر ہے 282 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقتل شیء من الدواب صبرا، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کو باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی جانور کو زندہ باندھ کر نشانہ لگا کر مارا جائے اور وہ جاں بحق ہو جائے تو اس طرح کرنے سے منع کیا ہے۔ اور جہاں تک باندھ کر ذبح کرنے کا تعلق ہے، یعنی بیل کو جانوروں کو باندھا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے، پھر ذبح کیا جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ ویسے کسی جانور کو زندہ باندھ کر اس کو تیر مارنا، نشانے مارنا اور اس طرح اس کو مارنا تو یہ منع ہے۔ اگلی حدیث ان شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، رواہ مسلم۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ راوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے، اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض قرار دیا ہے، لہذا جب تم قتل کرو تو عمدہ اور اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر کسی کو چاہیے اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو، ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پیارے بھائیوں یہ معلوم ہوا کہ قتل کرتے وقت بھی اچھے طریقے سے قتل کرنا ہے، یعنی تڑپا تڑپا کر، اذیت دے دے کر نہیں مارنا۔ اور یہ داعش خارجیوں کی جماعت آئی ایس یہ قتل کرتے ہیں تو ان کو پانی میں ڈبکیاں دے دے کر مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں تو پٹرول چھڑک کر آگ لگا کر مار دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں تو گردنوں کے ساتھ بارود باندھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جب قتل کرتے ہیں تو کند چھریوں سے اور کم عمر بچوں سے ذبح کرواتے ہیں کہ قتل ہونے والا تڑپ تڑپ کر جان دیتا ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے کہ یہ داعش آئی ایس ہو یا ٹی ٹی پی، یہ دونوں دہشت گرد جماعتیں ہیں، اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا قتل بھی کرنا ہے، وہ قتل جس کی اسلام اجازت دے، نہ کہ دہشت گردی۔ تو قتل کو عمدے اور اچھے طریقے سے کرو،
اور مقتول کو بلا وجہ اذیت دے دے کر مت مارو۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، چھری تیز ہونی چاہیے اور ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ آرام کا کیا مطلب؟ کہ ذبح کرنے والا ماہر ہو اور فوراً سے ہی چھری پھیر دے تاکہ اس کی روح نکلے اور اس کو اذیت نہ ہو اور کم سے کم ہو۔ اگلی حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الجنین زکاۃ امہ، رواہ احمد وصححہ ابن حبان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے ذبح کرنے سے جنین پیٹ میں موجود بچہ از خود ذبح ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، مادہ جانور، مثلا گائے کو ذبح کیا، اونٹنی کو ذبح کیا، بکری بھیڑ کو ذبح کر دیا، تو اس صورت میں جانور کے پیٹ میں اگر بچہ موجود تھا، اونٹنی ہے حاملہ تھی، گائے ہے پیٹ میں بچہ تھا، بکری بھیڑ ہے، دمبی ہے پیٹ میں بچہ تھا، آپ نے اونٹنی کو ذبح کیا، جب پیٹ چاک کیا تو پیٹ میں موجود بچہ تھا۔ اب اگرچہ وہ بچہ مرا ہوا کیوں نہ ہو، وہ بچہ حلال ہے، کیونکہ ماں کے ذبح کرنے سے یہ بچے کا بھی ذبیحہ ہے۔ آپ نے جانور ذبح کیا، اونٹنی کو، گائے کو، بکری کو، اگر وہ حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ موجود تھا، تو وہ بچہ بھی ماں کے ذبیحے کے ساتھ ذبح ہے، وہ بچہ بھی حلال ہوگا۔ اور ایسے جانور کا کھانا حلال ہے، بھلے وہ پیٹ چاک کرنے کے بعد مردہ حالت میں ملے، کیونکہ ماں مر گئی تو پیٹ میں موجود بچہ بھی تھوڑی دیر میں مر جائے گا، کیونکہ اس کا سارا سسٹم وہ ماں کے ساتھ تھا۔ ماں ذبح ہوئی تو اب بچہ بھی پیٹ میں مر گیا۔ اور یوں اکثر ہوتا ہے کہ گائے ذبح کر دی ہے اور جب پیٹ چاک کیا تو پیٹ میں بچہ تھا اور وہ مرا ہوا ہے، تو یہ بچہ حلال ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی طبیعت نہیں چاہتی کھانے کو تو مت کھائیں، لیکن ہونے کو وہ حلال ہے۔ اور یہی اہل علم کی رائے ہے۔ اور امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسے ذبح کیا جائے گا تو حلال ہوگا۔ تو یہ ان کا قول اس حدیث کے خلاف ہوا، اور درست بات یہی ہوئی کہ ماں کا ذبیحہ بچے کا بھی ذبیحہ ہے جو ماں کے پیٹ میں موجود تھا۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم یکفیہ اسمہ فإن نسی ان یسمی حین یذبح فلیسمی ثم لیاکل، اخرجہ الدارقطنی وفیہ راو فی حفظہ ضعف وفی اسنادہ محمد بن یزید وفی اسنادہ محمد بن یزید بن سنان وهو صدوق ضعیف الحفظ، واخرجہ عبد الرزاق باسناد صحیح الی ابن عباس رضی اللہ عنہما موقوفا علیہ، وله شاہد عند ابی داود فی مراسیلہ بلفظ ذبیحۃ المسلم حلال ذکر اسم اللہ علیہ ام لم یذکر ورجالہ موثقون۔ اور یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ مسلمان کے لیے اس کا نام ہی کافی ہے، لہذا اگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا بھول گیا تو پھر بسم اللہ پڑھ کر کھا لے،
کھاتے وقت پڑھ لے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا، اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کے حافظے میں کمزوری ہے، اور اس کی سند میں محمد بن یزید بن سنان ہے، اور وہ صدوق ہے مگر ضعیف الحفظ ہے۔ اور امام عبدالرزاق نے ابن عباس سے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے جو موقوف ہے، اور ابو داود کی مراسیل میں اس کا ایک شاہد بھی موجود ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو۔ اس روایت کے راوی ثقہ ہیں۔ تو دارقطنی کی یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں محمد بن یزید بن سنان ہے، ضعفہ الجمہور، جسے جمہور نے ضعیف کہا۔ اور ابن عباس کا اثر تو یہ جو ہے سندن صحیح ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو، یعنی بھول گیا ہو وغیرہ۔ اور اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا، اگر کوئی جان بوجھ کر ذبیحے پر بسم اللہ نہیں پڑھا، جان بوجھ کر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، تو اس صورت میں ایسے ذبیحے کو نہیں کھانا چاہیے، اور شک کی صورت میں ذبح کرنے والا پکا مسلمان ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کھا لینا چاہیے، جیسا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے پیچھے گزر چکی ہے۔ محترم بھائیوں، یہ آج کا سبق نمبر 282 تھا۔ آج کے سبق میں جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ قتل کرتے ہوئے احسان کرنا چاہیے، مقتول کو تڑپا تڑپا کر نہیں مارنا چاہیے، ذبح کرتے وقت چھری کا تیز ہونا چاہیے، ماں کا ذبیحہ اس کے پیٹ میں موجود بچے کا بھی ذبیحہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔